عزیز بہنوں اور بھائیوں، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ رعد کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے، اور اس کے مضامین کو اور اس کے ہم نے الفاظ کو لفظاً اور سبقاً پڑھ لیا ہے الحمدللہ۔ اور آج جتنے بھی ہم نے مضامین اس کے پڑھے ہیں اور سورت کے بارے میں جو ہم نے جو اس سے پہلے بیان کیا ہے، آج انشاءاللہ تعالی اس پہ جو ہے اس کا جائزہ پیش کریں گے۔ یہ اس لحاظ سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعادہ ہے مضامین کا، ایک کنسولیڈیشن ہے۔ اعادے سے جو ہے ہم دوبارہ جب مضامین ابھی حال ہی میں ہم نے پڑھے ہیں، تو انشاءاللہ جب دوبارہ ان کے مضامین کا تذکیر کریں گے تو اس بات کی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے حافظے میں بہتر طور پہ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو آج کا جو صورت ہے کا جائزہ ہے، تو اس جائزے کے اندر جو ہے ایک تو سورت کا تعارف ہے، جو سورت کے بارے میں معلومات ہیں، پھر سورت کا مرکزی مضمون ہے، سورت کے مضامین ہیں۔ سورت کے مضامین کا ایک بصری خاکہ ہے جو اس سے پہلے بھی ہم بناتے رہے ہیں، لیکن اب جو ہے اس کو ہم نے ایک نئے انداز سے اور ایک نئے پروجیکٹ کے طور پہ شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے سامنے جو ہے رکھا جائے گا۔ اور سورت کے مباحث جو ہم نے سورت کی جو ہے جو سورت کا جو ہم پڑھتے رہے ہیں سورت کے مطالعے کے دوران، اس کے جو مباحث ہیں ان کا ایک سرسری سے جائزہ جو ہے، کوئک ریویو جو ہے انشاءاللہ اس کا بھی اس کا لیں گے، جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم جو ہے سورہ رات کے بارے میں آتے ہیں، جو جیسے سورت ہم نے پہلے سورت کے جو تعارف پڑھا تھا، ہم نے پہلے پڑھائے تھے کہ سورت جو ہے وہ اس کا نام الرعد ہے، اور رات کے معنی ہوتے بادل کی گرج، جو تھنڈر جو آواز آتی ہے جو بادلوں سے، وہ اس کو جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور یہ نام یہ لفظ جو ہے سورت کے اندر آیا ہے، اور اسی سے پھر اس سورت کا نام لیا گیا ہے، لیکن اس سے یہ سورت کا مضمون نہیں ہے، اور نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس میں جو بادلوں کی گرج کے متعلق کوئی جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے، بلکہ ایک بالکل سمبولک نام ہے، ایک علامتی طور پر نام ہے۔ جیسے قرآن کریم کی تمام سورتوں کے نام جو ہے علامتی پر رکھے جاتے ہیں، یہ نام بھی اسی طرح علامتی طور پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ سورت کا حجم نسبتاً یہ بڑی سورتوں کے درمیان میں ایک چھوٹی سورت ہے، صرف 43 آیات ہیں اس کی، اور اس 6 رکوعوں پر جو ہے یہ مشتمل ہے۔ یہ جو ہے زمان نزول کے بارے میں اگر آپ جب تفاسیر پڑھیں گے تو اس میں کئی تفاسیر کے اندر اس کو مفسرین نے جو ہے وہ مدنی صورت قرار دیا ہے، اور کئی ایک نے اس کو مکی صورت قرار دیا ہے، تو یوں اس میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا انالیسس کریں، اس کو غور سے دیکھیں، تو اس میں تمام مکی صورتوں کی ساری خوبیاں موجود ہیں، اور اس میں مدنی صورتوں کی جو خصوصیات میں ان میں سے کوئی جو ہے وہ جو ہے خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ جیسے مکی صورتوں کی خصوصیات توحید ہے، رسالت ہے، اور آخرت کا عقیدہ ہے، اور اسی کے بارے میں اس کے اندر بھی جو ہے باقی صورتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بہت ہی جو ہے وہ اعتماد سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی مکی صورت ہے، اور خاص طور پر اس کے جو رکوع 6 ہیں، 4 ہیں اور 6 ہیں، اس کے جو مضامین ہیں وہ تو بالکل ایسے ہی ہیں جیسے اس سے پچھلی سابقہ صورتیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ اعراف میں جو نازل ہوا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دور کا جو قیام تھا، ان کا جو آخری دور تھا قیام کا، اس زمانے میں جو صورتیں نازل ہوئی انہی جیسا ہے۔ سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ایک میں بات جو ہے آپ کو ذکر کرنا بھی جو ہے پچھلی جو سلائیڈ تھی، جس میں سورت کا ہم پیچھے چلے چلتے ہیں تو تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب صورتوں کا آپ صورتوں کے مضامین کو یاد رکھیں، خاص طور پر آگے بیان کرنے کے لیے، اور جو ہے وہ اچھی بہتر صورتوں کے نسل تفہیم کے لیے، تو یہ چیزیں ضرور صورت کے بارے میں، یہ 4-5 چیزیں ہیں جو ہے آپ کو جو صورت کا بالکل پورے کا پورا خاکہ آپ کو جو ہے وہ بہتر طور پہ یاد کرنے میں، بیان کرنے میں، اور اس طریقے سے کہ تمام صورتوں کا آپ کو یہ خاکہ جو ہے یاد ہو جائے، جس میں سورت کا تعارف، سورت کے بارے میں معلومات، مکی ہونے کی، مدنی ہونے کی، کہاں پہ یہ سورت کا جو ہے ربط کیا ہے، یہ معلومات جو ہوتی ہیں یہ ضرور آپ کے بارے میں ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، یہ تو ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے سورت
قرآن مجید کی ہر صورت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. یعنی ہم اپنا ٹارگٹ مقرر کر سکتے ہیں اس کو کہ میں قرآن مجید جب پڑھتا ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں قرآن مجید کی کتنی صورتوں کے مرکزی مضمون جانتا ہوں. تو یہ مرکزی مضمون جو ہے، اسی لیے ہم اس کا جو خاص طور پر ذکر کرتے ہیں تو یہ آنا چاہیے. اور صورت کے مین مضامین، چند جو اہم مضامین، ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، پھر اس کے ذیلی مضامین ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں. اور صورت کا یہ جو بصری خاکہ جو ہم انشاءاللہ ابھی آج آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ آپ کو ساری معلومات یہ فراہم کر دے گا. یہ تقریباً اس کو آپ دیکھیں گے. اسی لیے ہم نے نیا سلسلہ شروع کیا ہے قرآن کی تفہیم کے سلسلے کے اندر. تو یہ بھی آپ کو ہوگا. اور پھر صورت کے مباحث جو ہوں گے، اس میں کون کون سے اس کے مباحث ہیں، اگر یہ بھی جان لیں تو یہ بھی اچھا ہے. لیکن یہ جو چیزیں وہ چیزیں ہیں جو اچھی طریقے سے ہمیں جو ہے اگر معلوم ہو کسی صورت کا، تو ہم صورت کے سارے مضامین اور صورت کا ایک اچھا بیان اور صورت کی ایک اچھی تفہیم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ہم نے ساری سلائڈ دیکھ لی ہے. صورت کے مرکزی مضمون، صورت کے مرکزی مضمون جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے اس میں کہ خطاب تو ظاہر ہے قریش کو، مشرکین مکہ کو کیا جا رہا ہے. بتا جا رہا ہے کہ جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، اور لوگ اس کو اگر مان کر نہیں دے رہے تو یہ جو ہے ان کی بڑی سخت جو ہے وہ غلطی ہے. اور اس حوالے سے بار بار پھر توحید کو خاص طور پہ بہت ہی زیادہ نمایاں کر کے پیش کیے گئے صورت کے اندر، اور توحید کے اوپر بڑے زبردست دلائل دیے گئے ہیں. اور وہ جو ہے پھر دلائل کے ساتھ ساتھ یعنی جو پورے کون و مکان سے، یونیورس سے آفاقی دلائل دیے گئے ہیں. اور جو ہے اس کے اوپر پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے کی اخلاقی اور روحانی فوائد کیا ہیں، ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کفر پہ رہنا تو سراسر حماقت ہے. یعنی یہ بالکل جو ہے وہ ایک فولش جو ہے وہ انسان کا طرز عمل ہے اور جہالت ہے اس کے اوپر جو ہے قائم رہنا. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ جو اس پیغام کو، اس قرآن کو اور اس قرآن کے پیغام کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، اس کو جو مان لیتے ہیں لوگ وہ، اور جو نہیں مانتے، یہ دو مختلف کردار ہیں اور ان کا انجام ہی مختلف ہوگا. یہ صورت کے مرکزی. آپ صورت کے بارے میں چند ایک معلومات جو ہے وہ جان لیتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے التذکیر بآلاء اللہ. اچھا، یہ چونکہ بار بار یہ اصطلاح استعمال ہوتی رہتی ہے، یہ تذکیر جو ٹرم ہے یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کوائن کی ہے. اور انہوں نے جو ہے قرآن کو اس طریقے سے 5 جو ہے وہ مضامین میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے یہ ہے التذکیر. تذکیر میں یاد دہانی بے آلہ. آلہ کا مطلب ہوتا ہے نعمتیں اور قدرتیں، اور بازر بے منصات، اور آگے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نشانیوں جو اس کائنات میں موجود ہیں، جو انسان کے نفس کے اندر موجود ہے، انفس کے اندر. تو ان نشانیوں کے ذریعے سے ان کا ذکر کر کے ان نشانیوں کے ذریعے سے جو ہے تذکیر کرنا، یاد دہانی دلانا کہ دیکھو اس کائنات کو غور سے دیکھو، یہ ساری چیزیں یہ کس نے بنائی ہیں، یہ کیوں کر بن سکتی ہیں اس کے جو ہے کسی بنانے والے کے بغیر. تو یوں جو اس طریقے سے جو ہے وہ توحید کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نشانیوں کی وہ یاد دلائی گئی ہے. اور اس میں کسی گزشتہ اقوام کا کوئی ذکر نہیں ہے، بس ایک صرف ریفرنس کے طور پہ ایک حوالہ موجود ہے. یہ اپنی صورت اپنے مخصوص الفاظ، اس کے کافی اور فواصل جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح ہے. قرآن مجید کی جو صورتوں کے جو آخری الفاظ جہاں پہ ختم ہوتے ہیں، جو صورتوں کے نہیں، جو آیتوں کے، آیات کے جو الفاظ جہاں پہ جو آیات ختم ہوتی ہیں ان کو فواصل کہتے ہیں. تو بڑی خوبصورت ہے اس کے جو ہے کہ قرآن میں ظاہر ایک صوتی آہنگ ہے، ایک بڑی جو نا غنا کی جو ہے کیفیت موجود ہے اس کے اندر. اور اپنے یہ اختصار جو ہے بریوٹی، جس کا ہم نے ابھی جو صورت کو جو پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اس اختصار اور ایجاز سے جو ہے وہ کام لیا گیا ہے. تو اس سے جو ہے دلائل دیے گئے ہیں، اور دلائل جیسے میں نے کہا کہ آفاق سے ہیں، پوری یونیورس سے ہیں، جو انسان دیکھتا ہے، مشاہدہ ہے اس کا، اور ان کی انفس اپنی جانوں سے، نفوس سے جو ہے وہ ایسے دلائل دیے گئے ہیں کہ اس لحاظ سے پھر یہ ایک بڑی منفرد صورت ہے. بلاغت بھی ہے اس میں، کمپریہنسونیس بھی ہے اس میں، اور اس کا جو سٹائل ہے، جس طریقے سے باتوں کو سمجھایا گیا ہے، یہ بڑی ہی پرتاثیر صورت ہے. اس صورت میں توحید کو عقل و فطرت کے دلائل سے واضح کیا. دیکھ لیں اس کو، جان لیں کہ عقل و فطرت کے دلائل جو دیے گئے، لیکن صرف
جو ہے استدلال منطق کی اطلاع سے کام نہیں لیا گیا، صرف لاجیکل جو ہے وہ جو ڈیڈکشن ہے اس سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ ایک ایک دلیل اور ایک ایک شہادت کو پیش کرنے کے بعد پھر ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے، جو ہے نتائج سے جوڑا گیا، تخفیف یعنی ڈر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ نہ ماننے کے نتائج کیا ہو سکتے، ترہیب ڈراوا جو ہے بتایا گیا ہے، ترغیب بھی دی گئی ہے ساتھ جو ہے، اور جو ہے ساتھ ساتھ تلقین بھی کی گئی ہے۔ دیکھیں سارے جو ہے اسلوبوں کو اپنایا گیا ہے تاکہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو منطقی استدلال کو پروسیس نہ کر سکتا ہو اور اسے نتائج اخذ نہ کرتا ہو، تو ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو کم انٹلیکٹ کے لوگ ہوتے ہیں یا جو نادان لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کے لیے سامان موجود نہ ہو جاننے کا، تو ان کے لیے بھی اس طریقے سے سامان رکھا گیا ہے۔ تو قرآن اس حوالے سے بڑی زبردست کتاب ہے کہ دنیا کا کوئی جو ہے بڑا فلسفی، کوئی امام غزالی ہو، کوئی امام رازی ہو، کوئی علامہ اقبال ہو، ان کے لیے بھی اسی طرح کا جو ہے سامان حیرت انگیز اور حیران کن کر دینے والا جو ہے سامان موجود ہے، جس طریقے کے بالکل ایک عام انسان کے لیے، بالکل لیمن کے لیے جس طرح جو ہے سامان موجود ہے، اس کے حیران کر دینے والا قرآن مجید میں جو ہے اس طرح دونوں چیزیں جو ہے موجود ہیں۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس طرح کا معجزہ اور اس طرح کے بجک وقت جو مضامین جو بالکل آسان بھی ہیں اور انتہائی بڑے مشکل بھی ہیں، یہ قرآن مجید میں تبھی ہو سکتے تھے کہ جب یہ ایسے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہو۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے جو اب بڑے سخت اور طویل جد و جہد سے تھکے جا رہے تھے، اور کسی غیبی امداد کے منظر سے ان کو تسلی دی گئی ہے کہ انشاءاللہ وقت بہت جلد جو ہے قریب آنے والا ہے۔ اس جو تم لوگ جو قربانیاں دے رہے اور جو دعوت کے راستے کے اندر مشکلات میں جس صبر سے اور استقامت سے کھڑے ہو، اس کا نتیجہ انشاءاللہ جلد برآمد ہوگا۔ تو عید کے دلائل میں جس میں نکال دیے گئے، تو اس میں پوری پھر آفاق سے زمین، سورج، چاند، ستارے، دن رات، پہاڑ، سمندر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے باغات اور درخت اور ان کے پھل، اور پھر زندگی اور موت کے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا۔ ہر چیز جو ہے بہت طویل ہے یہ لسٹ، لیکن چند ایک کا جو ذکر جو اس لیے کیا گیا تاکہ اندازہ ہو سکے کائنات کی ہر چیز اور اپنی جو ہے آج اپنی تخلیق اور پھر اپنے وجود سے جس طریقے سے اس کا وجود برقرار ہے، کسی چیز دوسری چیزوں کے مرہون منت اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ ان کا ایک مالک ہے، ان کا ایک خالق ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس مالک اور خالق کو جو ہے چھوڑ کر کسی دوسروں کے آگے جھکنا، دوسروں کو پکارنا ایسی ہے جیسے کسی سراب کو پانی سمجھ کر اس کے پیچھے لپکنا، اور جب جو وہاں شخص وہ پہنچے گا بالکل وہاں پہ کسی چیز کو نہ پائے گا، خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ تو ایک تمثیل سے بات بتائی گئی ہے۔ اب سورہ رات کا ربط کیا؟ دیکھیں ربط سے مراد ہے ظاہر قرآن مجید کا جہاں پہ جو مقام قرآن مجید میں جہاں پہ یہ صورت رکھی گئی ہے، تو اس کا آگے اور پیچھے ربط کیا ہے؟ پچھلی صورت سے کیا ربط ہے؟ ساتھ گزشتہ صورت کیا تھی؟ اس کی سورہ یوسف تھی۔ اچھا، تو گزشتہ جو ہے وہ جو صورت بالکل جب آخر سورہ ختم ہو رہی تھی سورہ یوسف، تو وہاں پہ اس میں قرآن مجید کی صداقت کا ذکر تھا، تو اب اس کو ایگزیکٹلی ساتھ اس بات سے جوڑا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی صداقت اور اس کی حقانیت کا بیان۔ سورہ یوسف میں نقلی دلائل بیان ہوئے۔ اب آپ کیا مطلب یہ وہ مقام ہوتے ہیں جب یہ الفاظ اور اصطلاحات اور جو ٹرمز ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح، اور جب آپ کو کبھی ان ٹرمز میں جو ہے وہ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ میں ان کی ایکسپلینیشن اور ان کی وضاحت کر دوں، لیکن اگر مس ہو جائے تو آپ بھی یقیناً آپ اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں۔ نقلی دلائل وہ ہوتے ہیں جو منقول ہوتے ہیں، ریٹن یا جو ہے بائی ورڈز آف ماؤتھ چلے آ رہے ہیں، جو سابقہ امتوں کی شریعتوں میں سے، کتابوں میں سے ان کی جو تھی، یا پھر کتاب و سنت جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید، اس سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کے اقوال اور آثار سے، تاریخ سے، اور پھر اجماع جو ہے ایگریمنٹ جو ہے وہ کنسنسس سے جو ہے جو ثابت ہوتے ہیں، وہ نقلی دلائل کہلاتے ہیں جو ریٹن ڈاؤن۔ اور پھر سورہ رات میں کون سے دلائل ہیں؟ عقلی دلائل۔ تو یہ دو مختلف جو ہے وہ کائنڈ آف آرگیومنٹس ہیں جو قرآن مجید میں اور بھی آرگیومنٹس ہیں، لیکن یہ جو بیان یہاں پہ دو صورتوں کے اندر بیان ہوئی۔ تو دیکھیں کہ اس طریقے سے دلائل تو دونوں دلائل جو تھی ایک صورت میں ایک دوسری صورت میں۔ تو دوسری صورت میں کیا ہے؟ وہ دلائل، عقلی دلائل وہ دلائل ہوتے جو انسان سوچ بچار، غور و فکر
کرنے کے بعد کسی رائے پہ پہنچتا ہے اور کسی اجتہاد سے جو ہے وہ اپنے اس پہ جو ہے کنٹمپلیشن اور جو ہے اس پہ غور بچار کے سوچ بچار کی بات کس نتیجے میں پہنچتا ہے، تو وہ جو دلائل ہوتے ہیں وہ دلائل جو ہے عقلی دلائل کہلاتے ہیں۔ اچھا، دونوں صورتوں میں بنیادی عقائد بھی جو بات کی گئی ہے، دونوں مکی صورتیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کرداروں کو نمایاں کیا گیا ہے جو ان عقائد کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کردار حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل کے اندر سورہ یوسف کے اندر جو ہے بہت واضح طور پر موجود ہے، اور یہاں پہ صرف ان کے جو ہے نمائندہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر کیا کردار پیدا ہوتا ہے۔ اگلی صورت کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے؟ اگلی صورت جو ہے سورہ ابراہیم ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے جمعے سے پڑھیں گے۔ سورہ رات کا سورہ ابراہیم کے ساتھ ایک جوڑے کا تعلق ہے، زوج کا تعلق ہے، ایک پیئر ہے، اور یہ کم و بیش طوالت میں دونوں صورتیں تقریباً ایک جیسی ہیں۔ جو ہے وہ رکوع 6 اور اس کے غالباً 7 رکوع ہیں، اس کے 6 رکوع تھے جو ہے سورہ رات کے۔ دونوں مضامین کے اندر بھی ان میں مشابہت ہے، اور دونوں ایک ہی زمانے کے اندر نازل ہوئی ہیں، تو بالکل یہ ان دونوں کا ایک جوڑا ہے۔ سورہ رات میں جس چیز کے لیے قریش کو تنبیہ کی گئی تھی اور انہیں جو ہے دھمکی دی گئی تھی، سورہ ابراہیم میں اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دی گئی ہے، آپ مطمئن رہیں، یہ قرآن مجید خود ایک واضح طور پہ حجت بن کے نازل ہوا ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے جب یہ پچھتائیں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش ہم نے جو ہے اس قرآن مجید کو مان لیا ہوتا، اور یہ انکار کا جو رویہ ہے اور تکذیب کا رویہ ہے ہم نے نہ اپنایا ہوتا۔ تو یہ بھی گویا ایک قسم کی بڑی شدید قسم کی جو ہے ان کو دھمکی اور وارننگ اور جو ہے نتائج کے واقع کا جو ہے سے جو خبردار کیا گیا ہے۔ اب جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو جو ہے ہم یہ بصری خاکہ تمام صورتوں کے لیے انشاءاللہ پیش کریں گے، اس کا جو ہے پیٹرن کم و بیش یہی رہے گا۔ صورت کا جو انفارمیشن ہوگی اس میں اگرچہ میرا خیال ہے کہ اس میں آیات تعداد کی جا سکتی ہے، اور پھر جو ہے صورت کے مضامین جو ہے صورت کے مضامین کی تقسیم ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ ایک میکرو سٹرکچر آف دا سبجیکٹس میٹر جو ہے ان کا صورت کا وہ ہے۔ تو اس کے جو صورت کی مضامین کی تقسیم ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلی 1 سے لے کر 18 آیات تک پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید پر آفاقی دلائل ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے، اس کی رب ہونے، اس کی ربوبیت کے، اس کے مدبر ہونے، کس طریقے سے وہ کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، کس طریقے سے چیزوں کائنات کی چیزوں پہ اس کا تصرف ہے، اس کے یعنی متصرف ہونے اور قدرت کے جو ہے وہ دلائل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کس طریقے سے چیزوں پہ وہ قادر ہے، کس طریقے کی چیزیں اس کے قابو میں ہیں، اور کس طریقے سے چیزوں کو بدل سکتا ہے، وہ اس کے دلائل جو ہے کائنات میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ ایک مضمون جو ہے آپ کہتے ہیں 61 کا۔ اچھا، جو پھر دوسرا جو تقسیم ہے مضمون کی بڑی، وہ یہ ہے کہ 19 سے 29 آیات تک 11 آیات، اس میں قرآن مجید کی دعوت کو فرمایا گیا کہ جو قبول کرنے والے 2 گروہ ہیں، ایک اہل توحید کا گروہ ہے، یہ عقل کو اور اپنی جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں کائنات کی نشانیوں پر، اور اس دعوت کو پھر قبول کر لیتے ہیں، ان کے اوصاف بتائے گئے ہیں اور ان کا اخروی انجام بھی بتایا، اور کنٹراسٹ کیا گیا ہے کہ اس دعوت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں، جو قرآن کی دعوت ہے، اس پہ جو غور و فکر نہیں کرتے، نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتے جو کائنات میں بتائی گئی ہیں، جو ابھی ذکر ہوا ہے ان کا، تو وہ اس کو جو انکار کرتے ہیں ان کا، تو یہ وہ جو مشرکین ہیں، اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور پھٹکار ہے، یہ اور ان کے اوصاف سے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ یہ دوسرا مضمون ہے۔ تیسرا جو بڑا مضمون کی تقسیم ہے وہ جو 30 آیات سے لے کر آخری آیت 45 تک 14 آیات ہیں، اس میں پھر ایمان برسالت کا جو خاص طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول ہونے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات، منصب رسالت پر جو اعتراض ہو، یہ کیسا رسول ہے، یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے، اور بیوی اور بچے ہیں اور کھاتا پیتا ہے، اور یہ تو پھر اس کے بارے میں شدید مخالفت جو ہوئی، سازشیں اور جو ہو رہی تھیں، جو انکار کا جو رویہ تھا، اس کے ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ جو جاری رکھنے کی جو حکم دیا گیا۔ تو یہ ایک میکرو سٹرکچر ہے مضامین کی تقسیم کا۔ اب جو ہے مرکزی مضمون جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوا کرے گا،
مرکزی مضمون جو ہے اس کا یہ ہے کہ رسالت کے ساتھ ساتھ توحید اور آخرت کی دعوت دی گئی. یہ وہ ایمانیات ثلاثہ ہیں جو مکی صورتوں کا خاص طور پہ ایک ہال مارک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عظمت و کبریائی اور قدرت کاملہ پر جو ہے وہ دلائل دیے گئے ہیں. اور اس دعوت کو تسلیم کرنے اور اس کا انکار کرنے والے دو مختلف کردار ہیں، ان کا انجام مختلف ہوگا. یہ مختصر الفاظ کے اندر اس صورت کا مضمون ہے. اب اس صورت کے مین اہم مضامین کیا ہیں کہ وہ ان کا خالی تذکرہ ہے، جسٹ مینشن آف اٹ. اس لیے عقیدہ توحید اور اس کے متعلق مسائل ہیں. توحید کے متعلق کیا ہے؟ حاکمیت میں توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت یعنی جو کائنات میں وہ فرما روا ہے اس میں توحید ہے، وہ اکیلا ہے. دین میں توحید ہے، شریعت میں توحید ہے، دنیا اور آخرت میں توحید ہے، اور رسالت اور آخرت کے مضامین بھی اس کے ساتھ شامل ہے. تو سب سے نمایاں ترین مضمون جو ہے توحید کا ہے، رسالت اور آخرت کے مضامین بھی ہیں. اور پھر ان عقائد کے روحانی اور اخلاقی جو فوائد کا ذکر کیا گیا ہے، بڑے زبردست انداز میں کیا گیا ہے. پھر یہ بھی بتایا فرمایا کہ کفر کے اوپر اور شرک کے اوپر قائم رہنا سراسر حماقت اور جہالت ہے، اور فرمایا کہ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی بھیجا ہے، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کو اس قوم کی طرف ہدایت بنانے والا بھیجا گیا، ہدایت کا پیغام دینے والا بھیجا گیا. پھر اس کے بعد دین کے اصلاحی اور عملی پروگرام جو ہے، دیکھیں کہ وہ مکی دور ہے تو جنرل گڈ کی دعوت دی گئی، بہت ڈیٹیلز نہیں ہے، بالکل فقہی نہیں ہے مسلمانوں کو. تو ایک جو ہے جنرل گڈ جو ہوتا ہے، جیسے ایفا عہد ہے، صلہ رحمی ہے، صبر و استقامت ہے، انفاق ہے، اور ترک انتقام ہے کہ جو انتقام نہ لیا جائے. تو اس سے جو ہے قوموں کے ان کی دعوت دی گئی. یہ جنرل گڈ ہے جو مکی صورتوں میں خاص طور پر جن کا بہت ذکر کیا گیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو ہے جو مدری صورتیں ہیں، ان صورتوں میں مسلمانوں کے معاشرے میں معاشرت کے لیے، سماجی حیثیت کے لیے، اور مختلف جو مسلمانوں کی یا جو ایک ملی زندگی ہوتی ہے، ملی زندگی کے لیے جو ہے بڑی خصوصی اور اسپیسیفک جو ہے وہ ہدایات دی گئی ہیں. لیکن مکی صورتوں میں جو ہے وہ عام طور پر ایک جنرل گڈ کی دعوت دی گئی ہے. قوموں کے عروج و زوال کا ایک اصول بتایا گیا کہ جو قومیں اپنے احتساب کرتی ہیں، برائیوں کو چھوڑ کر اچھائیاں اپناتی ہیں، وہی کامیاب ہوتی ہیں. پھر ایک اور بڑی زبردست بات بتائی گئی یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ کہ نفع بخش چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دنیا میں ان کو بقا و استحکام ملتا ہے، چاہے وہ دینی لحاظ سے نفع بخش ہو یا دنیاوی لحاظ سے نفع بخش ہو، وہ چیزیں دنیا میں ٹھہر جاتی ہیں. اور جو چیزیں بالکل ایسے سطحی طور پہ ہوتی ہیں وہ اوپر وہ ختم ہو جاتی ہیں. کفار کے اعتراضات پہ جواب دیا گیا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، معجزات دکھانا رسول کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ اب ہر حال میں آپ کی جو ذمہ داری لگائی ہے دعوت پہنچانے کی، آپ اس پہنچائے دیے چلے جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے اوپر قائم رہنے کی بھی دعوت دی گئی ہے. تو یہ ایک صورت کا بصری خاکہ تھا، اس کے مضامین کی تقسیم تھی، اس کے مضامین کا جو مائکرو سٹرکچر ہے، مرکزی مضمون ہے، اور مضامین کا جو خلاصہ ہے وہ بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب ہر صورت تمام آئندہ آنے والی صورتوں کے ساتھ یہ جو ہے ایک بصری خاکہ ہوا کرے گا. یہ آپ کو انشاءاللہ مضامین کی تقسیم سمجھنے کے اندر اور مضامین کے صورت کو سمجھنے کے اندر انشاءاللہ ممد و معاون ثابت انشاءاللہ. اب سورہ ہود جو ہے اس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، 40 آیات ہیں، 6 اس کے رکوع تھے، اور 6 رکوع میں 6 کلاسز ہوئی ہماری. 4 موضوعات پر زمین میں جو ہے اس پہ شامل ہے، لیکن میں ان کو جو ہے اس پہ کام کر رہا تھا 3 کے اوپر، وہ میں ابھی 2 ختم کر لیے ہیں، 1 ابھی باقی ہے، وہ میں نہیں کر سکا تو ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے. وہ انشاءاللہ ابھی اسی ہفتے کے اندر ہو جائیں گے اور اپلوڈ ہو جائیں گے. کل فعل ہم نے 182 پڑھے ہیں. اس کے اندر وربز جو ہیں اور وربز کی جس طریقے سے تفصیل جو ان کی جو وربز کی حالتیں ہیں، فعل کی جو حالتیں ہیں، وہ اس میں جو ہے وہ دی گئی، اس کو بریک ڈاؤن کیا گیا. اچھا، جو سورہ قرآن کریم کی جو حقانیت ہے وہ جو ہے وہ اس میں بتائی گئی. اب ہم جو اہم مباحث ہیں ان کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ پڑھ لیے سارے. اچھا، یہ کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہے،
یہ جو خبریں دے رہی ہیں وہ یقینی طور پر پوری ہو کے رہیں گی، اور یہ بات اسلامی نظری حیات کے اساسیات کے طور میں سے، بیسکس کے طور میں سے بتائی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان کا ذکر کیا گیا ہے کہ قرآنی فکر جو ہے، جو قرآن ہے، فکر انسانی سے نہیں برآمد ہوا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ اس نے جو ہے عظیم نعمت کے طور پہ اس کو اتارا ہے، اور اب لوگوں پہ اوپر یہ عائد ہوتا ہے، فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کی دل سے قدر کریں اور اس کی برکتوں سے مستفید ہوں۔ کائناتی نشانیوں سے توحید اور آخرت پر استدلال کیا گیا کہ کائنات کی ہر چیز، ایک ایک چیز جو ہے اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ اس کو کوئی تدبیر کرنے والا ہے، اس کو کوئی چلا رہا ہے، جو ہے اس کائنات میں جو ربوبیت کا جو وسیع نظام موجود ہے، یعنی کریشن، سسٹیننس، پروویژن اینڈ کیئر ٹیکنگ، اس کا ایک بڑا وسیع اور لامتناہی نظام موجود ہے، اور یہ پورا کارخانہ قدرت کوئی الٹپ نہیں ہے، یہ اتفاق سے وجود میں نہیں آ گیا، اور نہ ہی کوئی جو ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ کائناتی نشانیوں میں جیسے میں نے کہا کہ ساری ایک ایک چیز کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ سارا نظام ہستی جو ہے پورے کا پورا اس بات پہ شاہد ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، اور پھر ان کو جو ہے ان کے اوپر کوئی اقتدار، کوئی فرمانروائی بھی کر رہا ہے، اور وہ جو ان کو پیدا کرنے والا ہے اور ان کو ان کی تدبیر کر رہا ہے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ اقتدار جس کا جو قائم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کی ہے، اور یہ رسول جن چیزوں کی خبر دے رہے ہیں وہ فی الواقع حقیقت ہے، سچی ہیں، اور وہ جو ہے وہ پیش آ کے رہیں گی، اور اس پہ جو ہے اس پہ جو ہے جو استدلال، اس پہ جو گواہی ہے وہ کائنات کی بہت ساری چیزیں اس پہ گواہی دے۔ پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم اور اختیار ہے اس کی بات بتائی گئی ہے، جو ہے کہ 4 باتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر مادہ کے رحم میں کیا پرورش پا رہا ہے، یعنی یہ بہت تفصیل سے اس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کون سی جنس ہے، بلکہ اس سے بہت وسیع تر مفہوم مراد ہے۔ کائنات میں ہر چیز کی جو مقدار ہے وہ بالکل ڈٹرمنڈ ہے، میئرڈ ہے، کوانٹیفائڈ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس بات کو قرآن مجید میں 2-3 مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ انسان کسی بات کو ظاہر کرے یا جو چھپائے، اونچی آواز سے کہے، گوشی سے کہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس کا اختیار ہے، اس کی تدبیر کے بارے میں یہ ساری جو توحید کی جو ہے وہ جو توحید کے اوپر جو ہے وہ بیان ہے، اور توحید پر استدلال ہے۔ توحید سے کوئی انسان دن میں سرگرم ہو یا رات کی تاریکی میں یہ کہیں چھپ گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور حال سے۔ عذاب الہی کے بارے میں ایک سنت بتائی گئی ہے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں، وہ کسی پر جبر نہیں کرتا، اور کسی قوم کی حالت کو خود بھی نہیں بگاڑتا، یعنی پسندیدہ حالت کو نہیں بگاڑتا جہاں تک کہ کوئی قوم خود اس حالت کو بدل نہ دے۔ یعنی حالت ایمان اور اطاعت کو اللہ تعالیٰ کو یعنی جو حکم ہوا اس کو ماننے کی نیت کو جب وہ بدل دے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو پھر برائی کی طرف بدل ڈالتا ہے، لیکن جب تک وہ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت کو قائم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بالجبر، زبردستی کسی کو راہ راستے پر نہیں لاتا، اور اسی طرح جو ہے جب تک وہ خود نہ بدلے اللہ تعالیٰ ان کو راہ راستے لاتا بھی نہیں ہے۔ دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کا ایک جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ عروج و زوال الٹپ نہیں ہوتا، کوئی رینڈملی اور ہیپیزرلی نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور فیصلے کے تحت ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم جو ہے کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نعمت سے نوازتا ہے، اس نعمت کو اس وقت اس کے لیے باقی رکھتا ہے جب تک وہ قوم اس نعمت کے کو اپنی جو اندر وہ چیز اس کی جو استعداد ہے اس کو باقی رکھنے کی، وہ جب تک باقی رکھتی ہے۔ اگر کوئی قوم اس استعداد کو کھو دیتی ہے، اس کیپیسٹی کو، تو پھر اللہ تعالیٰ لازمی طور پر اس نعمت کو ان سے چھین لیتا ہے کیونکہ وہ اس کے قابل نہیں ہوتے۔ اس سے یہ بات خود بخود لازم آتی ہے کہ اگر آپ دنیا کی قوموں کو امامت کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، وہ کوالٹیز پیدا نہیں کرنے کہ دنیا کو جو ہے آپ لیڈ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کو خواہ نہیں کوئی پڑی کہ آپ کو خواہ دنیا کی امامت اور لیڈرشپ جو ہے دے دے۔ اس کے لیے پہلے ہم کو جو ہے وہ استعداد پیدا کرنا ہوگی کہ ہم جو ہے دنیا کی قوموں کو جو ہے وہ لیڈ کر سکیں۔ انسان کے بگاڑ کے اسباب بتائے گئے ہیں کہ انسان کے بگڑنے کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان محسوس چیزوں کو جن کو وہ دیکھتا ہے تو ان کو جو ہے وہ صرف انہی کو اپنا جو ہے معبود اور انہی کو سب کچھ جو ہے اپنا
جو ہے وہ بنا لیتا ہے مرکز و محور، اور اس کے پیچھے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پردے کے پیچھے، یہ تو جو سامنے ہے چیزیں، اب اس کے پیچھے سے کون ڈوریاں اس کی لا رہا ہے اور کون اس کو جو حرکت دے رہا ہے اور کون اس کاز کو افیکٹ میں لا رہا ہے، تو وہ جو چیزیں ہیں وہ نہیں دیکھ پاتا. تو اس وجہ سے یہ اصل انسان کے بگاڑ کے اسباب ہیں. وہ زلزلوں کو دیکھتا ہے اور جو ہے دن وہ مختلف چیزیں جو دنیا کے اندر جو ہے وہ رہتی ہیں ان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو بس زمانے کے جو ہے ہیر پھیر ہیں، آتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن یہ دیکھتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ان کو کیوں جو ہے ایسا پیدا کیا، کیوں ایسا کیا، یہ عذاب کیوں. اور جدید الحاد بھی اسی بنیاد پر قائم ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے، جو چیز نظر نہیں آتی انسین ہے اس کو کوئی وجود نہیں، اس پہ ایمان نہیں کرتا. حاجت روائی اور مشکل کشائی کے سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ایک تمثیل سے بات بتائی گئی، اور تو تمثیل یہ بتائی گئی ہے کہ دیکھیں حقیقی حاجت روا اور مشکل کشا جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو چھوڑ کر کسی دوسروں کو پکارنا ایسی ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ جیسے ایک پیاسا کنویں کو پانی کو اپنی طرف ہاتھ سے بلائے اور اسے کہے کہ میرے پاس پہنچ جا، تو پانی کبھی بھی قیامت اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے اور اس کی پیاس کبھی سیراب نہیں ہوگی. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی یہ پکار اسی طریقے سے لا حاصل ہے جیسے یہ شخص اس شخص کی، اور وہ ایک تیر بے ہدف ہے، اور یہ ایک آواز صدا بے صحرا ہے جو بالکل ختم ہو جائے گی اور اس پہ کوئی کچھ نہ ہوگا. اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، یعنی اگر آپ تو رازق کو نہیں پہچانتا اور اس سے نہیں مانگتا تو پھر جو ہے تو جو ہے لوگوں کا اور بادشاہوں کا اور دوسروں کا جو ہے وہ تو خود ہی جو ہے وہ ان کا محتاج بن جاتا ہے، اور ہر گدا کے اوپر جو ہے ہر در کے اوپر ہر جگہ پہ اپنا جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے گدائی کا. اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم، حالانکہ اگر تو دیکھے تو دیکھے کہ یہ دارا بہت بڑے جو ہے وہ پرشین امپائر کے جو ہے یہ دارا و جم جو ہے وہ تھے جو وہ مشہور زمانہ اپنی تاریخ کے جو بادشاہ تھے. فرمایا کہ ایسے بادشاہ جن کو اتنی بڑی سلطنتیں جو ہے ملی تھی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہی گدا ہیں. ان کو جب وہ جو ہے وہ سارے گدا ہیں تو پھر تو بھی انہیں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق اور اس کی مخالفت کا انجام ایک اور تمثیل سے بتایا گیا. فرمایا گیا کہ آپ پر یہ جو قرآن اتارا ہے، یہ جو آپ کو علم دیا گیا ہے، اس کی مثال آسمانی بارش کی سی ہے، جیسے رحمت کی بارش برس رہی ہے، اور اس پر ایمان والے لوگ جو ہیں سلیم الفطرت لوگ، وہ ان کی مثال ندی نالوں کی مانند ہے. اب ہر کوئی جو ہے اپنے ذات کے مطابق اس باران رحمت سے مستفید ہو کر اس سے جو بارش کا پانی لے کر رواں دواں ہے ہو جاتا ہے، جس طرح ندی نالے بارش کے پانی سے رواں ہو جاتے ہیں. جس کا جتنا بڑا ظرف ہوگا، جس کا اتنا بڑا پیٹ ہوگا، جس کی اتنی بڑی کیپیسٹی ہوگی، وہ اتنا زیادہ پانی کو لے کے جو ہے وہ چلا جائے گا. ان لوگوں کی مثال ایمان والوں کی. اس کے مخالف تحریک جو ہے جو اس کو نہیں مانتے ان کی مثال اس جھاگ کی سی ہے، جیسے جو ہے ندی نالوں پہ جو ہے جب طوفانی آئی تو پھر خس و خاشاک اور جو جھاگ ہے وہ اوپر، وہ پانی بہ رہا ہے نیچے سے، اس کے اوپر جھاگ ہے اور وہ کناروں کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور تھوڑی سی اپنی اچھل کود دکھاتی ہے جب پانی بہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس جھاگ کی در حقیقت کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتی. اور ایک بالکل اسی طرح اس کے ساتھ مثال دی کہ یہ خالص دھات کی، جب دھات کو کٹھالی کے اندر جو ہے وہ پگھلایا جاتا ہے تو اس کے اوپر جتنی امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ جھاگ کی صورت میں اوپر آ جاتی ہیں، اور جو اصل جو دھات ہے جو فائدہ مند ہے جس سے انسان پھر جو بہت سارے کام لاتا ہے وہ کٹھالی کی جو ہے وہ تہہ کے اندر جو ہے وہ بہ جاتی ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لحاظ سے دو تماثیل جو بتائی گئی ہیں. پھر بتایا گیا کہ نفع بخش چیزیں دنیا میں باقی رہ جاتی ہیں. بڑی زبردست اصول بتایا گیا، یونیورسل ٹروتھ کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ اسلام نے انسانی زندگی کو کارآمد اور کامیاب بنانے کے لیے یہ اصول دیا ہے بقائے نفع کا. نفع کی چیز جو ہوگی وہ باقی رہ جائے گی. دنیا میں جو چیزیں غیر نفع بخش ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، اور وہ جو نفع بخش ہوگی وہ رہے گی. چاہے انسان جو ہے کسی نے اس کو شروع کیا ہے، وہ انسان مر بھی گیا ہے تو پھر انسان مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور اس سے جو ہے نام بھی اس کا چلا رہا ہے اور اس سے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے چلے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو دوام بخش دیا، اور جو ہے جو نفع بخش نہ ہوگا وہ چیز بالکل جھاگ کی طرح جو ہے وہ جلد ختم ہو جائے گی.
تو پھر علم نافع جو ہے انسان کو نفع پہنچانے والا علم جو ہے وہ دنیا میں رہ جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی. تو علم نافع دو طرح کا ہے. ایک آخرت کے لحاظ سے علم نفع بخش ہے جو نجات کا ذریعہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا راستہ دکھانے کا ذریعہ, ہدایت کا اور سعادت کا راستہ ہے. یہ علم وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام اس کے حامل ہوتے ہیں. یہ علم نافع ہے. دوسرا علم نافع وہ ہوتا ہے جو زندگی گزارنے کے کام آتا ہے, زندگی کو بہتر کرنے کے, انسانی زندگی کو بہتر کرنے کے کام آتا ہے, انسانی زندگی کی تعمیر اور ترقی سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ وہ چیزیں حتیٰ کہ پیغمبروں نے اس کے اندر بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. جیسے ہم نے سورہ ہود کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا کہ کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی رانی کی جو صنعت تھی, اس طریقے سے دنیا نے, انسانوں نے کس طریقے سے معاشرتی طور پر سے فائدہ اٹھایا. تو یہ وہ علم ہے جو صحیح کے ساتھ انسان اور مشاہدے کے ساتھ اور تجربے کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ انسان جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اور اس کا سفر جو جاری رہتا ہے. یہ انسانی تلاش اور تحقیق اور ریسرچ جو ہے وہ پیداوار ہے. اور دیکھیں کہ اس میں علم ریاضی, علم کیمیا, ارضیات, حیوانیات جو ہے, طبیات, سماجیات, نفسیات, صحت, بحریات, فلکیات, شماریات, اپلائیڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یہ سارے علوم کا ایسا ہے. اور جن لوگوں نے, چاہے وہ مسلم تھے یا غیر مسلم تھے, جنہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے, فائدے کے لیے, دنیاوی فوائد کے لیے, معاشرتی فوائد کے لیے جو انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی ہیں, تو ان کا نام پھر دنیا میں رہ گیا ہے اور وہ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست اہم اصول کے طور پہ بیان کیا اس صورت کے اندر. ایمان لانے والوں کی 10 خصوصیات بتائی گئی. عہد کو پورا کرتے ہیں, عہد شکنی اور میثاق شکنی نہیں کرتے, صلہ رحمی کرتے ہیں, رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں, اپنا خود احتساب کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, استقامت نہیں دکھاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, انفاق کرتے ہیں, برائی کے جواب بھلائی سے اور اچھائی سے دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار. ان کے علاوہ جو منکرین اہل دوزخ ہیں, جو لعنت کے مستحق افراد ہوں گے, ان کی 7 خصوصیات بتائی گئی. یہ شکنی کرتے ہیں, قطع رحمی کرتے ہیں, زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, حصی معجزوں کا مطالبہ کرتے ہیں, اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں, دنیا کی زندگی میں مگن ہے اور اللہ تعالیٰ کی رجوع نہیں کرتے. یہ ساری باتیں جو بتائی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے کہ آپ ان کے مطالبات سے دل اپنے تنگ نہ کریں, اللہ کی کتاب ان کو سناتے چلے جائیں, اور آپ بتا دیں کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, میں نے اسی پر بھروسہ کیا, اسی کی طرف میں نے واپس جانا ہے. اور جو ہے وہ یہ معجزے دکھانا جو طلب کرتے ہو, معجزے جو ہے یہ معجزے دکھانا میرا کام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. پھر فرمایا کہ عذاب کی جو تاخیر ہے وہ بتایا گیا کہ عذاب کی تاخیر کا جو ہے اس کی ایک فائدہ ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہا ہے تمہیں, تاکہ جو ہے اس پہ تمہارے اوپر حجت پوری کر جائے. اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو, پھر اللہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ, اور یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا تو پھر اس کی تمہاری تاریخ کی, سابقی امتوں کی تاریخ ایک عبرت کی سی تاریخ ہوگی. تو یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی, عذاب میں تاخیر کی حکمت بتائی گئی ہے. یہ جو حقیقی سکون ہے جو ہے اس اطمینان قلب کی بات بتائی گئی ہے کہ انسان بے شمار مادی ترقی اور سائنسی ترقی کے باوجود انسان بے چین اور مضطرب ہے. فرمایا گیا کہ یہ جو اضطراب ہے تو یہ تو جو ہے اس کے مقابلے میں جو اطمینان ملتا ہے قلب کا, وہ تو جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار کرنے میں دلوں کو جو سکون ملتا ہے. ایک بڑی زبردست یونیورسل ٹروتھ اور حقیقت بڑے سادہ الفاظ میں بیان کی گئی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ بات جو ہے بتائی گئی ہے. انسان کو کہ اگر کہیں اور دیکھتا ہے کہ مجھے خوشیاں مل جائیں, اور مجھے یہ اگر مجھے دولت مل جائے, اور اگر مجھے یہ سہولت مل جائے, مجھے گھر مل جائے, اور مجھے فلاں سہولت مل جائے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے یہ اطمینان قلب ہی ملے گا. اطمینان قلب کی ایک بات بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ استوار کرنے میں ملے گا. قرآن کی حیثیت بتائی گئی کہ قرآن کو عربی دستور قول فیصل بنا کر بھیجا گیا ہے, اور عربی زبان میں دیے گئے یہ دستور ایک مکمل دستور حیات ہے جو تمام شعبہ زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اب اس دستور کے آ جانے کے بعد اگر تم کسی اور طرف دیکھ رہے ہو, کوئی اور دستور اپنایا ہے تم نے, تو پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. یہ مسلمانوں کے لیے بھی ٹرو ہے, اور یہ اولین مخاطب قریش مکہ تھے, ان کو بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے اس کی تمہارے لیے عربی میں داخل اس کو اتارا گیا ہے کہ تم اس کو سمجھ کے اور اس پہ جو ہے اس کو قبول کرو. اگر تم نے اس کو قبول نہیں کیا تو آپ پھر اس کے نتائج پہ تم خود ذمہ دار.
ایک پیشن گوئی کی گئی ہے جو چند سال ہی میں پوری ہوئی، اور فرمایا گیا سورت کے آخر میں تقریباً کہ یہ جو مکہ کا دور تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پورا زور لگایا جا رہا تھا، اور لوگ اپنے وسائل اس امید پہ لگا رہے تھے کہ یہ ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحریک خود بخود ختم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ اسلام کا دائرہ سرزمین عرب کے گوشے گوشے میں پھیلتا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے دائرہ اقتدار، ان کا دائرہ اقتدار قریش مکہ کا اور رسول رسوخ جو ہے وہ سمٹتا جا رہا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ہاں دیکھتے نہیں کہ ہم کس طریقے سے زمین میں آ رہے ہیں، یعنی ہمارا اور ہماری تحریک، ہمارا رسول اور ہمارے رسول کے جاننے والے اور اتباع کرنے والے کس طریقے سے ان کا رسول رسوخ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کا الفاظ استعمال فرمایا ہے۔ بڑی تسلی ہے یہ دعوت اور جو کام اس کا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ساتھ جو شامل فرمایا ہے کہ ہم آ رہے ہیں سرزمین میں اور چھائے جا رہے ہیں اور اپنا رسول رسوخ بڑھائے جا رہے ہیں، اور ان کا رسول رسوخ اور دار اقتدار روز بروز جو ہے گھٹتا جا رہا ہے، اور بہت جلد جو ہے دنیا نے دیکھا کہ یہ جو ہے مکہ معظمہ جو ہے سرنگوں ہو گیا، اور پھر ایک پیشن گوئی جو ہے پوری ہوئی۔ سورت میں مشرکین کے اعتراضات بھی کیے گئے ہیں، ایک حصی معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تھا، اس کی بھی بہت ساری جو ہے جواب دیے گئے ہیں کہ فرمایا گیا کہ جو ہے یہ تمہیں راہ راست نہ ملنے کا اصل جواب یہ نہیں ہے کہ تمہیں نشانیاں نہیں دیکھی، بلکہ فرمایا کہ تم ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات فرمائی گئی ہے کہ جو ہے جو یہ اس کی حکمت جو بتائی گئی ہے کہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دور میں دنیا میں تشریف لائے، جب دنیا ارتقاء کی طرف آگے بڑھ رہی تھی، علم اپنا دامن کھول رہا تھا، متمدن حکومتوں کا دور شروع ہو رہا تھا جن کے لیے تہذیب اور تمدن کے ساتھ ساتھ دستوری جو ہے دستوری ضروریات جو ہے وہ چاہیے تھی، جو انسان کی شعوری اور ارتقاء کے لیے مدد دے، انسان کو آگے بڑھنے میں تہذیبی طور پر اور معاشرتی طور پر اور سماجی طور پر۔ تو قرآن یہ وہ جو ہے معجزے لے کے آیا ہے، تو اس میں فرد سے لے کے ریاست تک تمام ضرورتیں پوری کی گئی، ان کے گوشوں کی رہنمائی کی گئی ہے جن سے انسان پہلے ناشنا تھا، اور اس قرآن جیسی کتاب اور پھر آفاق اور انفس کی لاتعداد نشانیوں سے آنکھیں بند کر کے اگر تم معجزوں اور کرشموں کے انتظار میں ہو تو پھر جو ہے تمہیں کوئی معجزہ ایسا لانے والا نہیں ہے۔ اسی قرآن پہ غور کرو، کس قدر معجزوں سے بھرپور کتاب ہے۔ ان کے لیے فرمایا، مسلمانوں کو تسلی کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی ایسا بھی قرآن اتارا جاتا جس سے پہاڑ حرکت میں آ جاتے اور زمین شک ہو جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم یہ مت سمجھو کہ اگر کوئی نشانی لا دی جاتی تو یہ ایمان لاتے، تب بھی یہ کہتے کہ یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ پھر مزید اعتراض کیے گئے ہیں کہ یہ اہل کتاب تو اس پر ایمان ہی نہیں لاتے، دیکھیں اہل کتاب تو پہچانتے ہیں کتاب کی تعلیمات کو، تو یہ کیوں نہیں لاتے؟ اس کے جواب دیے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ تورات اور انجیل کے حقیقی ماننے والے سچے حاملین موجود ہیں، اور ان کے جو ہے ہم مثالیں بھی موجود ہیں جو اس کتاب ایمان بھی لائے اور خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطع نظر اس سے بتایا گیا کہ آپ اپنا اعلان کر دیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی ہے، میں اسی کی پیروی کروں گا اور اسی کی بندگی کروں گا، اسی کے کسی کو شریک نہیں مانتا، میری دعوت بھی اسی کی طرف ہے اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور پھر ایک اعتراض یہ تھا کہ دوسری کتاب پہلی کتابوں کی موجودگی میں اس کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب دیا گیا کہ دیکھو یہ مطلقاً اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس طریقے سے وہ انسانوں کی انفرادی طور پر قسمتیں بنانے میں آزاد ہے، اسی طرح وہ انسانوں کو شریعتیں دیتے ہوئے سراسر اپنی مشیت کے مطابق کام کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانی ارتقاء کے سفر میں کب کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور کس قسم کے دستور کی کب ضرورت ہوگی، اور اس طریقے سے وہ کتابوں میں کبھی تنسیخ بھی کتابوں میں نسخ سے بھی کام لیتا ہے، کبھی ترمیم اور تحریف سے حفاظت جو ہے کا انتظام اٹھا دیتا ہے کتابوں سے، تاکہ وہ کتابیں خود بخود جو ہے وہ جو ہے انفیکٹو ہو جائیں اور انسانی ارتقاء کی طرح اور کردار سازی اور تربیت کی طرح پھر آگے جو نئی کتاب ہے وہ عمل کرے۔ لیکن جو اصل بات ہے بتائیے کہ جو اصل سرمایہ ہے ان کتابوں کا وہ تو ام الکتاب ہے، ام الکتاب ہے جس سے ساری کتابیں نکلی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے۔ اور یوں اس طریقے سے یہ سارے مضامین جو ہے الحمدللہ ہم نے سارے کور کر لیے، جتنے ہم نے پڑھے تھے ان کا خلاصہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مضامین کو اور قرآن مجید کے تمام باقی مضامین کو جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں اور جو انشاءاللہ آئندہ پڑھنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ذہنوں میں نقوش ثبت فرمائے،
اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ مجموعی طور پر اس نظام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله